Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. स्पार्क टीवी की रहमत कुरान नशरियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आज का जो टॉपिक है निहायत अहमियत का हामिल है, बड़ा सिग्निफिकेंस है। आज हम डिस्कस करेंगे रोज़े के तिब्बी फ़वाइद क्या हैं और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हम जायज़ा लेंगे। मेडिकल साइंस क्या कहती है, तो अगर इसका हम जायज़ा लें तो कुरान पाक ने जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये आयत मुबारक नाज़िल फरमाई, फ़मन शाहिद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, कि जो भी रमज़ान मुबारक में ये महीना पाए रमज़ान का, उसे चाहिए कि उसका ज़रूर रोज़ा रखे। जो रोज़ा है इसके बहुत सारे रूहानी फ़ायदे भी हैं, लेकिन आज हम इसके जो जिस्मानी फ़वाइद हैं, जो तिब्बी फ़वाइद हैं, वो भी बहुत सारे हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो जो अल्लाह ताला ने ही रोज़े में रखे हैं, जहाँ रूहानी फ़वाइद रखे हैं वहाँ इसके जिस्मानी और तिब्बी फ़वाइद भी रखे हैं। आज की मेडिकल साइंस ने भी तजर्बात से इस बात को साबित किया है कि अगर इंसान एक माह तक दिन के बड़े हिस्से में अपने मैदे को खाली रखे तो ये जिस्मानी सेहत के लिए न सिर्फ निहायत मुफीद है, बल्कि जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने और उम्र में इजाफे का बायस भी बनता है। मेडिकल साइंस आज इस नतीजे पर पहुंची है, जबकि अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना आखिरी कलाम कुरान की सूरत में नाज़िल फरमाया और उसमें एक माह यानी रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए, जिसे सोम से ताबीर फरमाया। और सोम का लुग़वी माना रुके रहना है, बाज रहना है, टू रेफ्रेन है, टू स्टॉप है। इस्तिलाही एतबार से रोज़ा वो तुलूए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से अपने आप को रोकने का नाम है। तो द वर्ड सोम मीन्स कीप अवे, टू स्टॉप, टू एब्सटेन और टू लीव। एंड इन रिलीजियस टर्म fasting is to stop oneself from eating, drinking and all other selfish desires for the whole day from dawn to dusk throughout the month of Ramadan. So जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस मुबारका में ये इरशाद फरमाया कि हमेशा भूख रख कर खाना खाओ, यही वजह है कि रोज़े को बदन की ज़कात भी करार दिया गया है। और एक हदीस मुबारका में ये भी फरमाया अल फ़क्र फ़ख्री, कि ये जो फ़क्र है यही मेरा फ़ख्र है। यही वजह है कि सूफिया इज़ाम हों, औलिया किराम हों, उन्होंने भी अपनी अपनी कुतुब में भूख के हवाले से अबवाब भी कायम किए हैं और ख़ुद भी भूखे रहकर उसे रूहानी और जिस्मानी इलाज का बेहतरीन ज़रिया करार दिया है। जैसा कि हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब जो शुरा आफाक किताब है उनकी कश्फुल महजूब, उसमें उन्होंने इंसान की कामयाबी का राज 3 चीज़ों में मुज़मर करार दिया है। और वो कौन सी 3 चीज़ें हैं, और ये उनके तजर्बे का निचोड़ है। ये वजह है, वो कहते हैं कि एक तो किल्लत कलाम है, लेस टॉकिंग, कि हमेशा कम बोला जाए ताकि इंसान से गुनाह कम सरजद हो। दूसरा किल्लत मनाम है, लेस स्लीपिंग, कम सोया जाए ताकि इंसान का दिल मुर्दा ना हो। और तीसरा किल्लत ताम है, लेस ईटिंग, कम खाया जाए ताकि बिस्यार खोरी की वजह से शैतान हमला आवर ना हो। और कम खाने और भूख बर्दाश्त करने से रूह मजबूत होती है और उसे जिला मिलती है, क्योंकि इबादत और ज़िक्र इलाही को रूह की इबादत करार दिया गया है। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। इसलिए कुरान पाक ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का इत्मीनान और सुकून वो अल्लाह के ज़िक्र में है। ये हलावत और चाशनी जो अल्लाह के ज़िक्र से पैदा होती है, किसी और से पैदा नहीं होती। तो रोज़ा रूह की इबादत है, नमाज रूह की इबादत है। तो ये जो रूह की इबादत है, जब रूह मजबूत होगी इंसान की तो फिर जिस्म भी मजबूत होगा और फिर वो तवाना होगा, वो नशोनुमा पाएगा, और ये सारा का सामान वो आखिरत के लिए है। यही वजह है कि रोज़े के कई तिब्बी फ़वाइद हैं। उनमें से चंद एक वो ये हैं, जैसा कि एक अंग्रेज़ी मक़ूला भी बड़ा मारूफ़ है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर काम की ज़्यादती बुरी होती है। लिहाजा रमज़ान मुबारक में जिस्म इंसानी को एतदाल और म्याना रवी की आदत डालने के लिए एक माह के लिए कम ग़िज़ा पर इक्तिफ़ा करना पड़ता है, जो जिस्मानी और इंसानी सेहत को बरकरार रखने का बेहतरीन ज़रिया है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इमाम गज़ाली ने अपने इहया उल उलूम जो किताब है उसमें
لکھا ہے کہ بھوکا رہنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور بصیرت کام کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر تیز ہوتی ہے، اور پیٹ بھر کر کھانا بیماری کی جڑ ہے اور پرہیز علاج کی بنیاد ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اور پھر تیسری جو اس کا فائدہ ہے، حکمت ہے، وہ اللہ کے پیغمبر حضرت لقمان علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے، اور عبادت کرنے کے لیے اعضاء سست پڑ جاتے ہیں، اور دل کی صفائی میں کمی آ جاتی ہے، اور مناجات کی لذت اور ذکر میں رکت نہیں رہتی۔ اور پھر ایک طبی فائدہ یہ بھی ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اور بھوک اور پیاس سے شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح روزے سے شیطان پر کاری ضرب پڑتی ہے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا جسم شیطانی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور پھر اگلا فائدہ، اور اس کی جو سب سے بڑی طبی جو خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ فربہی جسم، تبخیر معدہ اور بسیار خوری ایسے امراض ہیں کہ جو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا روزہ رکھنا نہ صرف ان امراض کے خاتمے کا سبب بنتا ہے، بلکہ صحت و تندرستی کے لیے بھی نہایت مفید ہے، جیسا کہ مقولہ مشہور ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ پھر ایک اس کا طبی فائدہ وہ یہ بھی ہے کہ اگرچہ جسم کو بھوک کے ساتھ مصیبت و پریشانی ہوتی ہے، لیکن دل کو روشنی ملتی ہے، روح کو صفائی ملتی ہے، اور باطن کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات حاصل ہوتی ہے، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا بیلوں اور جانوروں کا کام ہے، اور بھوکا رہنا بیماروں کا علاج ہے۔ لہذا انسان کو جینے کے لیے کھانا چاہیے، نہ کہ کھانے کے لیے جینا چاہیے۔ اور پھر ساتواں اور بڑا اہم اس کا طبی فائدہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چونکہ کھانے اور پینے سے پاک ہے، اسی لیے بھوکے رہنے کو الجوع طعام اللہ فی الارض کہا گیا ہے، کہ بھوک زمین پر اللہ کا کھانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ رکھنے سے مسلمان پر اللہ کی اس صفت کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی دیگر نورانی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے ایک مسلمان کے چہرے پر بشاشت اور تر و تازگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ اور پھر آٹھواں فائدہ اس کا طبی اور یہ بھی ہے کہ روزہ کرونا وائرس کا بہترین علاج ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جیسے دیکھا گیا ہے کہ نمازی پر کرونا وائرس کا حملہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ باوضو رہنے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو دھوتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ اب جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو تو کسی اور وجہ سے ٹوٹتا ہے، لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پاؤں کو دھوتے ہیں۔ اب دیکھیں میڈیکل سائنس اس سے بڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو ہمیں قرآن پاک نے جو اس کے فرائض دیے ہیں، تو اب دیکھیے کہ اب جو ہمارے جرمز ہیں جو کروڑ ہاں ہیں، وہ ان جو اعضاء ننگے ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں۔ جب اس کو ہم دھوتے رہتے ہیں تو وہ جراثیم وہ مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے وضو قرار دیا۔ اسی طرح سے روزہ ہے، تو روزہ بھی یہ جسم اور بدن کو مضبوط کرنے کے لیے، تندرست و توانا رکھنے کے لیے اللہ پاک نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ اور آخری فائدہ اس طرح کہ روزہ چونکہ انسان کا معدہ صحیح کام کرتا ہے روزے سے، اور اس میں اعتدال پیدا ہوتا ہے اور بلڈ صحیح طریقے سے سرکولیٹ ہوتا ہے، جس سے انسان توانا اور صحت مند رہتا ہے۔ لہذا اگر انسان کا امیون سسٹم وہ مضبوط ہو تو کرونا وائرس کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ بوڑھے افراد جن کا مدافعتی نظام کمزور ہو چکا ہو، ان کے لیے کرونا وائرس کا حملہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بیماری کو پیدا کیا وہاں اس کا علاج بھی کیا ہے۔ لہذا یہ جو نماز ہے اور روزہ، یہ کرونا وائرس کا سب سے بڑا علاج ہے۔ اب میں ابھی آج اسٹڈی کر رہا تھا، اور آپ اندازہ کریں کہ ایک سائنٹسٹ ہے، اس نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ یہ جو سب سے بڑھ کر یہ کینسر ہے، کینسر کا علاج اس نے تجویز کیا وہ یہ ہے کہ ایک سال کے اندر اگر آپ 20 سے 30 دن بھوکے رہتے ہیں تو یہ سب سے بڑا علاج ہے کینسر کا۔ تو قربان جائے اللہ تعالیٰ کے جس نے پورا مہینہ ہمیں عطا کر دیا۔ یہ کینسر کا علاج بھی ہے، کرونا وائرس کا علاج بھی ہے روزہ۔ تو لہذا اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کے آداب کے ساتھ رکھیں تو نہ صرف ہمیں کرونا وائرس سے نجات ملے گی، کینسر سے نجات ملے گی، جو اس کے علاوہ امراض ہیں اس سے بھی ہمیں نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔